الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے او لوگو جو ایمان لا چکے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض تھے، شاید کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ چند ہی دن ہیں، اب تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو دیگر دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں ان کے لیے فدیہ ہے جو کہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ سو جو خیر کے کام کو ہنسی خوشی کر لے گا یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم روزے رکھو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جان لو۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ عز و جل اصولی بات ہے، اللہ عز و جل کو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت ہے۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں کا خیر، ان کی بھلائی، ان کے لیے کامیابی اس سے زیادہ پسند فرماتا ہے جتنا کہ ہم بندے، ہم انسان اپنی بھلائی، اپنا خیر، اپنی کامیابی کو پسند کرتے ہیں۔ لہذا اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر کرم کے، نوازش کے، احسانات کے کئی سارے طریقے اختیار فرمائے۔ انہی میں سے ایک طریق یہ بھی کہ اپنے بندوں کے لیے وقتاً فوقتاً اپنی طرف رجوع کرنے کا، اپنی طرف لوٹنے پلٹنے کا، اپنی عبادت کا، مزید عبادت کی طرف آنے کا موقع عطا فرمایا جاتا ہے۔ رمضان المبارک اسی کا عنوان ہے۔ رمضان المبارک اور اس کے روزے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم بندوں کے لیے انعام ہے، نوازش ہے، احسان ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ عز و جل کو منانے کا
بہترین طریق ہے زندگی میں جو کمی پیدا ہو گئی، جو نقص پیدا ہو گیا عبادت کے تعلق سے، جو ذرا بندہ اپنے اللہ سے قربت میں رہ گیا، اس کے لیے انتظام ہے کہ روزوں کے ذریعے، رمضان کے مبارک ایام کی قدر کے ذریعے بندہ لوٹتا ہے، پلٹتا ہے۔ مفسرین کرام نے آیت مبارکہ کے اس حصے پر، امام ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، علامہ شوکانی نے بھی لکھا ہے، بعد کے مفسرین میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، دیگر مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو ارشاد فرمایا گیا تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام، کتب یکتب، فرض کر دینا، لاگو قرار دینا، یہاں اسی معنی میں ہے۔ فتح القدیر میں اسرار کے ساتھ لکھا ہوا ہے تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ کیا فرض تھا؟ رمضان ہی کے روزے فرض تھے یا مطلق روزہ فرض تھا؟ تمہیں رمضان دیا گیا، رمضان اس کے مہینے کے مسلسل روزے، یہ امت مسلمہ کو خصوصیت کے ساتھ ملے، اور پہلے والوں کو نفس روزہ عطا ہوا، یہ بھی قول ملتا ہے۔ یہ بھی قول ملتا ہے، مفسرین نے نقل کیا ہے کہ نہیں، جو اہل کتاب پہلے والے تھے ان کے لیے رمضان ہی تھا۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی، محرومی تھی کہ وقتاً فوقتاً مختلف حادثات کو بہانہ بنا کر وقت کے شاہان نے، بادشاہوں نے، ذمہ داروں نے روزوں کے اوقات کو بدلنے کی غلطی کی۔ اس طرح بدلتے بدلتے رمضان کی دولت سے وہ لوگ سرے سے محروم ہو گئے۔ دونوں قول ملتے ہیں۔ اتنی بات طے ہے کہ یہ جو ٹکڑا بیان کیا گیا تم پر روزے فرض ہوئے جیسا کہ پہلے والوں پر فرض تھے، اس سے مقصود جو ہے وہ یہ کہ مسلمانوں پر یہ روزے اور ان کا تسلسل ایک نئی چیز تھی، نفس کے لیے ایک بوجھ تھا۔ اللہ کا یہ احسان کہ جب ہماری تربیت کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہمارے انعام کے لیے روزوں کو جاری کیا، تو چونکہ ایک ذرا شاق دشوار عمل تھا، اس لیے اللہ عز و جل نے اس میں نرمیاں پیدا کی، بندوں کو تسلی دی، سکون دیا۔ یہ سمجھایا گیا تمہاری بڑی بہتری روزے میں، اور روزہ رکھنے میں جو تمہیں تکلیف ہے اسے زیادہ مت سمجھو کہ تم پر پہلی مرتبہ یہ کوئی نیا فریضہ آیا، نہیں، تم سے پہلے والی امتوں پر بھی فرض ہوتا رہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر آگے فرمایا روزہ ہے تمہیں دیا گیا، اس میں تمہیں بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، جائز خواہش کو چھوڑنا ہے، تکلیف ہوگی، لیکن اس سے مقصود ہے یہ، اس سے بہت بڑا کام لینا ہے۔ وہ کیا؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، تمہارے اندر تقوی کا مزاج پیدا کرنا ہے، تمہیں اللہ عز و جل کا پاس و لحاظ۔ تقوی کی تعریف کی گئی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی نام ہے ڈرنے کا، بچنے کا، لیکن مقصود کے درجے میں تقوی کیا ہے؟ مقصود کے درجے میں تقوی یہ ہے قدم قدم پر، لمحہ لمحہ بندہ اللہ کا پاس و لحاظ رکھنا سیکھے۔ اس وقت کیا کرنا پسندیدہ ہے کہ میں کروں، اس وقت کیا کرنا ناپسندیدہ ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں، یہ قدم اٹھاؤں صحیح ہے کیا، یہ اس طرف ہاتھ بڑھاؤں صحیح ہے کیا، یہ نظر اٹھاؤں صحیح ہے کیا۔ قدم قدم پر بچنے کا، لحاظ کرنے کا مزاج یہ تقوی ہے، اور یہ تقوی کا مزاج پیدا ہوگا روزہ رکھنے سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عظیم مفسر بیان القرآن، جن کی لاجواب تفسیر ہے، فرمایا روزہ مسلسل رکھتے رکھتے طبیعت بنتی،
مزاج بنتا ہے، نیکیوں کے کرنے کا مزاج ترقی پاتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا مزاج، اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے جب روزہ مسلسل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ روزے تمہیں دیے گئے بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے نہیں، جیسے حدیث میں فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص ہے روزہ رکھا، اب روزے میں وہ بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، تکلیف اٹھائی، لیکن روزے کا مقصود تقوی اختیار کرنا تھا، گناہوں سے بچنا تھا، وہ نہیں کیا۔ فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جس نے غلط بات، الزور جھوٹ کو کہتے ہیں، لیکن الزور خالی جھوٹ میں سمٹا ہوا نہیں ہے۔ شراح حدیث فرماتے ہیں الزور سے مراد ہر وہ بات جو غلط ہو، جو صحیح نہ ہو، ایسی بات جس سے نہیں چھوٹی، والعمل بھی، اور ایسا کام نہیں چھوٹا، غلط بات نہیں چھوٹی، غلط کام نہیں چھوٹا، تو پھر بندے کے بھوکے اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، تقوی پیدا کرنا پڑے گا، اللہ عز و جل کا خوف، اللہ عز و جل کا پاس و لحاظ اتنا کہ گناہ چھوٹ جائیں، اللہ کی نافرمانیاں چھوٹ جائیں، یہ ہے روزے کا مقصود۔ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، یہ روزے سے مقصود بتلایا گیا۔ آگے بندوں کو شروع میں روزہ رکھنا دشوار تھا تو آسانیاں، نرمیاں، سہولتیں، لہذا اسی میں یہ بھی دلجوئی کی گئی، ایام معدودات، یہ روزے بہت سارے دن تھوڑی ہیں، چند دن تمہیں رکھنا ہے، یہ چند گنے ہوئے دن ہیں۔ اس پر بھی مفسرین نے دونوں قول نقل کیے ہیں۔ ایک تو رمضان ہی کو کہہ دیا گیا 30 دن روزے پورے سال کے مقابلے میں چند دن ہیں، کوئی مشکل نہیں، یا پھر دوسرا قول کہ روزے جب فرض ہوئے تھے رمضان کے نہیں ہوئے تھے، بلکہ پہلے روزے فرض ہوئے تھے ہر مہینے کے 3 دن، ہر مہینے میں 3 دن رکھتے جاؤ، تو اس طرح یہ ہے کہ سال بھر میں 36 روزے تقریباً، اور یہ کاٹ کر بانٹ کر ایک دم آسان۔ بعد میں اگلی جب آیت نازل ہوئی شہر رمضان والی، تب رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ یہ قول لیا جائے یا وہ قول کہ رمضان ہی کے روزے لیکن وہ چند ہی دن ہیں، تو وہ بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں رمضان آ رہا ہے، ایک تصور ہوتا ہے کہ 30 دن روزے، لیکن پہلا عشرہ کیا گزرا، دوسرے عشرے میں ہم سب روزے رکھنے والے محسوس کرتے تیز ہو گئے، دوسرا عشرہ 12، 15، 18 دیکھتے دیکھتے، اور تیسرا عشرہ تو ہاتھ ہی نہیں لگتا۔ ایام معدودات، یہ چند دن ہیں، فوراً نکل جائیں گے۔ اللہ نے اس طرح بھی تسلی دی کہ روزہ رکھنا دشوار نہیں، یہ اللہ کا کرم رہا، یہ اللہ عز و جل کا اپنا انتظام رہا کہ فرضیت کے موقع پر نرمیاں کی گئی، جیسا کہ آگے ایک اور نرمی کا بھی ذکر ہے۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، جس قوم نے بھی، جس جگہ پر بھی رمضان کے روزوں کا اہتمام ہوا، پابندی ہوئی، جیسا کہ ہم لوگ اپنے اس علاقے میں بھی دیکھتے ہیں، اور اللہ کی اس کائنات کے بے شمار علاقوں میں اس کا نمونہ ملتا ہے کہ رمضان کے استقبال سے لے کر رمضان کے وداع ہونے تک تمام لوگ روزے رکھتے ہیں، تمام لوگ روزے یہ ہے کہ رکھنا سعادت، بڑے لوگ کیا چھوٹے بچے بھی رکھ لیتے ہیں اور کچھ بوجھ محسوس نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی شریعت کا یہ ہے کہ اعجاز ہے، یہ اللہ عز و جل کا کرم ہے، معاشروں میں اس کے جاری ہونے کی یہ برکات ہے، ورنہ جب شروع میں روزہ جاری ہو رہا تھا نرمی کی ضرورت تھی۔ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اسے سمجھانے کی، اسے بتلانے کی ضرورت تھی، اسی لیے آگے ایک نرمی تو یہ کی گئی روزے رکھنے ہیں، لیکن بیمار ہو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سفر ہو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم میں کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو، بعد کے دنوں میں قضا کر لینا، بعد میں گنتی کر لینا۔ مفسرین نے کتنی اچھی بات فرمائی، آدمی بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ رکھنے میں مشقت ہو، تکلیف ہو، تب تو روزہ چھوڑنا ہی زیادہ بہتر اور ثواب کا کام ہے۔
ہاں بیماری چھوٹی موٹی، سفر آسان ہلکا پھلکا، جیسے آج کے دور میں بہت سارے سفر کی نوعیتیں ایسی کہ تکلیفیں نہیں ہوتی، ایسی صورت میں روزہ رکھنا بہتر، چھوڑنا پھر بھی جائز۔ اور سفر میں تکلیف ہو، بیماری میں تکلیف ہو، روزہ چھوڑنا بہتر، رکھنا پھر بھی اجازت۔ کتنی مبارک شریعت، کتنا آسان انتظام۔ آگے پھر ایک نرمی دی گئی، یہ نرمی دور نبوی کے ساتھ خاص تھی، شروع میں تھی، بعد میں اٹھا لی گئی۔ وہ کیا؟ تم میں جو لوگ روزے رکھ سکتے ہو لیکن ابھی طبیعت نہیں بنی، نہیں رکھنا چاہتے، چھوڑ دے روزہ، اور اس کے بدلے میں روزانہ ایک مد، ایک آدمی کا پیٹ جس سے بھر سکتا ہے اتنا کھانا کھلا دیا کرو، اپنے روزے کا فدیہ دے دیا کرو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ روزہ رکھنا رکھو، نہیں رکھنا ہے فدیہ دیا کرو۔ یہ پہلے حکم تھا آسانی کے لیے، بعد میں یہ حکم ایک حساب سے باقی رہا، عام حساب سے منسوخ ہو گیا۔ مشہور قول یہی ہے، وہ کیا؟ بیمار لوگ ایسے کہ اب صحت یاب ہونے کے امکان نہیں رہا، بوڑھا اتنا کہ اب اسے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ اپنے روزہ رکھنے کے بدلے میں فدیہ دے دیا کرے۔ ان کے حق میں یہ حکم باقی، بقیہ لوگ جو فدیہ بھی دے سکتے ہو، روزہ بھی رکھ سکتے ہو، ان کو روزہ ہی رکھنا ہے۔ یہ بعد میں منسوخ ہوا ہے، تو یہ بھی روزوں کی آسانی کے لیے بتلایا گیا۔ اسی لیے اس موقع پر جب یہ کہا گیا جو روزہ رکھ سکتے ہو وہ فدیہ دے سکتے ہیں، ان سے کہہ دیا گیا فدیہ بہتر سے بہتر تو یہ اچھا ہے، لیکن روزہ رکھو اس سے بھی اچھا ہے۔ اگر تمہیں پتہ ہو تو روزہ رکھنا اس سے بھی بہتر ہے۔ تو بزرگوں، بھائیوں، یہ اللہ عز و جل کا کرم، یہ احسان کہ رمضان دے دیا، رمضان کی برکات دے دی۔ رمضان کی تعلق سے بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے کہ رمضان کی ایک روایت میں پہلی رات کو اور ایک روایت میں مطلق بیان کر دیا گیا، رمضان جب آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفت مردۃ الشیاطین، اور ایک روایت وصفت الشیاطین، کہ شیطانوں کو، خاص طور پر سرکش شیطانوں کو رمضان کی وجہ سے قید کر دیا جاتا ہے تاکہ بندے جنت کی طرف آئیں، تاکہ بندے جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی طرف رجوع ہو سکے۔ اسی طرح فرمایا الصیام جنہ، روزہ تو ڈھال ہے۔ فرمایا کل عمل ابن آدم الحسنۃ بعشرۃ امثالها الى 700 ضعف، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نیکی اس کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دے دیا جاتا ہے، جتنا اخلاص ہوگا۔ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ یہ فرماتا ہے الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، روزہ نہیں، روزہ ان سب اعمال میں نہیں، روزہ تو میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یدع طعامہ و شرابہ لی، اپنا کھانا اپنا پینا میرے لیے چھوڑا ہے تو اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ اللہ پاک کے نزدیک روزے کی بڑی قدر ہے، لہذا ہمیں اس روزے کی، اس رمضان کی جو آ رہا ہے بڑی قدر کرنی ہے، ابھی سے فکریں کرنی ہے، ابھی سے اپنا ذہن بنانا ہے، رمضان کے لیے، اللہ کے تقوی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اللہ عز و جل اپنے مبارک اور پاکیزہ کلام کا صحیح پیغام سمجھنے کی توفیق دے، اس کے مطابق عمل کی توفیق۔ آمین۔